الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ماہ شوال المکرم کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، چونکہ اللہ پاک کے ناموں کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ہر نام میں کئی کروڑوں راز چھپے ہیں اور تمام بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنی کے بارے میں خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسماء الحسنی کی طرف متوجہ ہو، انہیں یاد کر کے سمجھے، خوب پڑھے، پکارے اور ان میں غور کرے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہاں پر سن لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی مقرر کی ہے، جو اعداد اور مقدار کے مؤثر یعنی اثر ہونے کے سب سے قوی، مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔ لہٰذا اگر اسماء الحسنی کو جتنی تعداد بتائی جائے اس کے حساب سے پڑھا جائے تو وہ بہت جلدی اثر کر جاتے ہیں۔ جیسے آج کا ہمارا وظیفہ ہے، تو جو میرے بہن بھائی آسیب میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، قرض داریوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرض داریاں بھی ایسی ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بالکل ایسے ہی بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں اور قرض داریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ مزید خواہش ہے کہ قرضہ مزید لے لیں، تو ایسے میں یہ عمل بہت کام آتا ہے۔ پھر اگر آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہنر بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ویزا وغیرہ بنوا سکیں اور بیرون ملک نوکری یا جاب کے لیے جا سکیں، تو ایسے میں بھی یہ وظیفہ بہت کام آتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں، اب ہر طرح کے ادویات علاج ہو رہا ہے لیکن مریض کو کوئی خاص شفا نہیں مل رہی، تو بھی یہ وظیفہ بہت کام آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ناموں میں بہت سے راز چھپائے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں چھپائی ہیں کہ جس سے بندے کی وہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج کا میرا یہ وظیفہ خاص طور پر دولت کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک سے جو مانگو گے اللہ پاک وہ عطا کرے گا، تو بالکل کھلی تعداد میں آپ نے یہ عمل آج کا کرنا ہے۔ اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے اگر تو آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو ہے، تعویذات ہیں، تو آپ یا پھر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ترقی رزق و خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر اور کاروبار کے لیے برکت چاہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس پیسہ تو ہوتا ہے اور ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص برکت نہیں ہوتی ہے، فوری طور پر وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ابھی تک ہمارا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا اور پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جب ہم نماز ادا نہیں کرتے، جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دیتے، جب ہم مزید گناہوں کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، ہر وقت فلمیں، ڈراموں کا ماحول گھر میں رہتا ہے، گانوں باجوں کا ماحول گھر میں رہتا ہے، تو ایسے میں گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سورہ واقعہ کی اگر تلاوت اونچی سی آواز میں لگا دی جائے تو سارے گھر میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر سے مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آفات بلیات دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر بلند آواز سے، اونچی آواز سے گھر میں میوزک لگا دیا جائے تو گھر سے تمام برکتیں نکل جاتی ہیں۔ اسی وقت
तमाम बरकतें सिमट कर दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि घर में तलावत कुरान पाक लगाना है या बुलंद आवाज़ से म्यूज़िक लगाना है। तो अल्लाह पाक सबको सोचने, समझने और सुनने की फिक्र रहमत फरमाए। आज का जो रूहानी वजीफ़ा, जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर हाजिर हुआ है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े की बरकत से चंद ही दिनों में अल्लाह पाक आप पर ख़ास नज़र रहमत अता फरमाएगा। माह शवालुल मुकर्रम आ चुका है और उसके ख़ास वज़ाइफ भी आ चुके हैं। माह शवालुल मुकर्रम में ख़ास तौर पर वज़ाइफ किए जाते हैं क्योंकि इसमें वज़ाइफ असर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आपने ये वजीफ़ा करना है सिर्फ शवालुल मुकर्रम की पहले जुमा। अगर पहले जुमा आप ये अमल ना कर सकें तो आप इसको दूसरा, तीसरा, चौथा जुमा भी ये अमल कर सकते हैं। तो ईद का भी दूसरा दिन है, बाज़ जगह पर ईद बनी है और बाज़ जगह पर ईद का दूसरा दिन है। तो आप ईद के दूसरे दिन इस अमल को ज़रूर करें। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं आपने करना, फौरी तौर पर इस अमल को आपने लाहे अमल में लाना है। तो आपने शवालुल मुकर्रम के पहले जुमा किसी भी दिन में 5 वक़्त नमाजों में से किसी भी एक नमाज के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ ये कलमात आपने 3 कलिमात आपने पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? या बाक़ियू, या फत्ताहू, या रशीदू। या बाक़ियू, या फत्ताहू, या रशीदू। ये 3 नाम आप नोट फरमा लीजिए। या बाक़ियू, या फत्ताहू, या रशीदू। अव्वल आखिर आपने तीन बार दरूद पाक और ये तीनों नाम आपने 615 मरतबा पढ़ने हैं। नाम पढ़ने के बाद आपने दुआ मांग लेनी है। अब आप जैसे ही दुआ मांगेंगे अल्लाह के हुक्म से आपकी लिखी हुई बुरी तकदीर बदल जाएगी और जो मांगोगे हर हाल में आपको फौरी तौर पर मिल जाएगा। और ये एक आजमूदा अमल है, आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को आप एक दफ़ा करें और फिर आप बताएंगे खुद के इस अमल ने फौरी तौर पर काम किया है। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का वजीफ़ा जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, सबका नाम दुआ में शामिल किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजतों, तमाम मुरादों को पूरा कर दे। आप सबको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमा दे। आपको अल्लाह पाक इतना अता फरमा दे कि आप राज़ी हो जाएं, आपको कभी किसी की मोहताजी ना हो और अल्लाह ताला आपको बेशुमार अता फरमाए। तो दुआओं में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं, दुरूद पाक पढ़ते रहें। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। ही अमान अल्लाह।